بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے لیے شادی کے حوالے سے ایک بہترین وظیفہ لایا ہوں۔ یہ وظیفہ لڑکی بھی اپنی شادی کے لیے کر سکتی ہے اور لڑکے بھی اپنی شادی کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ انتہائی مختصر ہے، ایک دن میں ہی آپ اس وظیفے کو پورا کر لیں گے، اور آپ نے ایک دن میں 5 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ مطلب ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور ہر نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو صرف 3 سے 4 منٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک دن کے وظیفے سے آپ کے رشتے آنا بھی شروع ہو جائیں گے، اور شادی میں جو بھی رکاوٹیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ تمام رکاوٹیں ختم فرما دیں گے، اور آپ کی شادی بہترین جگہ میں ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ اپنی شادی کے حوالے سے تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، چاہے آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، ماشاءاللہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور اپنے ہمسفر کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے بزرگوں نے اس وظیفے کی تلقین کی ہے اور اس کو مجرب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام بچے اور بچیوں کی شادی کے انتظامات اپنے خزانے غیب سے فرما دے، اور ان پریشان حال والدین کو پریشانی سے دور فرما دے جو اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہے، اور ان بچوں اور بچیوں کو بھی ان پریشانی سے دور فرما دے جو وہ شادی کے حوالے سے پریشان ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین رشتوں کا انتخاب فرما دے، اور شادی کے حوالے سے تمام پریشانیوں کو ان سے دور فرما دے۔ سامعین محترم، اس وظیفے کی وضاحت سے پہلے اگر آج آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، یہ وظیفہ انتہائی مختصر ہے، آپ بغیر کسی مشقت کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں یا اسی طرح بچوں کے والدین ہیں، کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، یعنی بچی بھی اپنی شادی کے لیے اس وظیفے کو خود کر سکتی ہے، اور بچے بھی اس وظیفے کو اپنی شادی کے لیے خود کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ایسے والدین جن کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ والدین اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اور وہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بچوں کی شادی جلد سے جلد ہو جائے اور اچھے خاندان میں ان کا رشتہ ہو جائے اور شادی ہو جائے، تو وہ والدین بھی اپنے بچوں کی شادی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مطلب اس وظیفے کو تمام لوگ کر سکتے ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، یعنی یہ وظیفہ خود بھی اپنے لیے کیا جا سکتا ہے اور کسی اور سے بھی اس وظیفے کو اپنے لیے کروایا جا سکتا ہے۔ یہ وظیفہ کس کس نے کرنا تھا اس کی وضاحت میں نے فرما دی، اب میں وظیفے کی وضاحت فرماؤں گا، اس سے پہلے میں اس کی کچھ شرائط بتا دوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے، یعنی اس وظیفے کو جو بھی کرے وہ ان شرائط پر عمل کرے، ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ یہ وظیفہ فائدہ مند بھی ثابت ہوگا اور بہت جلد آپ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ جس دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس دن اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ وظیفہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے اس دن 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس دن گناہوں سے بچنا ہے، کسی بھی قسم کا گناہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی گناہ خدا نخواستہ ہو جائے تو آپ نے اس پر فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنا ہے اور دوبارہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ 2 شرائطیں ہیں، ایک تو آپ نے جس دن وظیفہ کرنا ہے اس دن آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اور دوسرا آپ نے گناہوں سے بچنا ہے۔ تیسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کر رہے ہوں
تو آپ نے خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کوئی بھی کلام نہیں کرنا، بلکہ آپ نے خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کر رہے ہوں تو آپ نے اس وظیفے کے دوران اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی جب آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو اس دوران اپنے مقصد کو آپ نے سوچتے رہنا ہے اور اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ مطلب جب آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو اس وظیفے کو بھی کرتے جائیں اور اپنے مقصد کو بھی سوچتے جائیں۔ مثلاً آپ کا رشتہ نہیں آتا تو آپ اس بات کو سوچتے رہیں کہ میرا رشتہ جلد سے جلد آ جائے، اور اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر اس بات کو سوچنا ہے، یعنی جب آپ وظیفہ کر رہے ہو تو آپ نے اس بات کو سوچنا ہے کہ میرے یہ رکاوٹ شادی کے حوالے سے ختم ہو جائے۔ مطلب شادی کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ آپ نے سوچتے رہنا ہے جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، مکمل اعتماد کے ساتھ کرنا ہے، ذہن کو اس وسوسے میں مبتلا نہیں کرنا کہ اس سے میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے 100% اپنے ذہن کو یہ بنا لینا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری شادی فرما دیں گے اور میری شادی بہترین جگہ میں ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے مکمل اعتماد کے ساتھ کرنا ہے یہ وظیفہ۔ اور آخری شرط اس کی یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو وضو کی حالت میں کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے نماز تو پڑھی ہوگی، اس لیے آپ باوضو ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر نماز کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جائے یا آپ کا وضو نہ رہے تو آپ نے اس کے بعد وضو کر کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کی وضاحت میں اس لیے بتا رہا ہوں، ممکن ہے نماز کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور آپ پھر بھی وضو نہ کریں اور یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ کے لیے یہ وظیفہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ آپ نے وضو کی حالت میں ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، چاہے آپ کا وضو پہلے سے ہو چاہے آپ اس کے لیے بعد میں کریں، بہرحال آپ نے ہر حال میں ہی اس وظیفے کو وضو کی حالت میں کرنا ہے۔ سامعین محترم، اب میں اس وظیفے کی وضاحت کر دوں کہ آپ نے اس وظیفے کو جمعے والے دن کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جمعے والے دن کے ساتھ خاص ہے اور شادی کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ آسانی کے ساتھ جمعے والے دن کر سکتے ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور جمعے کی نماز کے بعد، اگر لڑکی کر رہی ہے تو جمعے کی نماز وہ نہیں پڑھتی تو اس لیے وہ جمعے کی بجائے ظہر کی نماز کے بعد اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 5 نمازیں ہیں۔ ان 5 نمازوں کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ صرف ایک ہی دن کرنا ہے اور وہ ایک دن جمعے کا دن ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وظیفہ تو ایک ہی ہے لیکن آپ نے اس وظیفے کو 5 نمازوں کے بعد کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کی میں وضاحت کر دوں، وہ وظیفہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ ایک آیت ہے، اس کو آپ نے جمعے والے دن 5 نمازوں کے بعد صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ مثلا میں فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہی وظیفہ آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء یعنی 4 نمازوں کے بعد بھی کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا اس طریقے سے ہے کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وضو کے ہی حالت میں ہی ہوں گے تو یقین کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو میں نے پہلے بھی پڑھ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، چھوٹی سی آیت ہے، آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سامعین محترم، یہ فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہوگا۔ یہی وظیفہ آپ نے پھر جمعے کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے، اور اگر لڑکیاں ہیں تو وہ ظہر کی نماز کے بعد کریں، اور اسی طرح پھر آپ نے عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 5 نمازیں ہیں۔ 5 نمازوں کے بعد آپ نے یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے جو میں نے فجر کی نماز کے بعد والا وظیفہ بتا دیا ہے۔ اور اس ایک آیت کی میں تلاوت فرما دیتا ہوں، سکرین پہ بھی وہ آیت آ جائے گی، آپ آسانی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں گے۔ میں ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کر دوں تاکہ اس وظیفے کو آپ آسانی کے ساتھ اور اس آیت کو آپ تلفظ کے ساتھ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سامعین محترم، یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اس کی وظیفے کی وضاحت میں نے فرما دی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ ایک دن کریں، اس کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ بہترین رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی شادی اچھے خاندان میں ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں،
دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل علمی وظائف پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ تعاون بھی ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔